میرے ماموں بھی آئے تھے، انہوں نے کہا کہ اس کو ڈائیورس کر دو، کیونکہ اگر تم نے کسی کو یہ بتایا تو میں طلاق ہو گئی ہے، ہم تم میں سائلنسر لگا کر شوٹ کریں گے اور دفنا دیں گے۔ میری زندگی تو بہت برباد ہوتی چلی گئی۔ میم اللہ پاک آپ کو میں انصاف کہتی ہوں ان کو ذلیل و خوار کیا جائے۔ السلام علیکم ناظرین، اوصاف ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آمنہ مجید۔ ناظرین، آج کے اس پروگرام میں ہم آپ کو ملوائیں گے راولپنڈی کے علاقے ٹینچ بھاٹا کی ایک متاثرہ خاتون سے، جن کے اپنے خاندان والوں نے ان پر ظلم ڈھائے ہیں۔ السلام علیکم میم۔ وعلیکم السلام۔ میم آپ سب سے پہلے اپنا پورا نام بتائیے گا۔ میرا نام سیدہ سمیرہ یوسف علی ہاشمی ہے اور میرے فادر کا نام سید یوسف علی ہاشمی مرحوم۔ میم میں نے آپ کی سٹوری پڑھی ہے، اس میں جو آپ کی میں نے سٹوری پڑھی ہے اس میں بتایا گیا کہ آپ کی اپنی ہی فیملی والے، آپ کی بہنیں، آپ کے خالہ وہاں پر ظلم ڈھا رہے ہیں اور آپ کو ایک ایسی زندگی گزارنے پر مجبور کر رہے ہیں جو کہ ایک عام انسان نہیں گزار سکتا، جو میں جینا نہیں چاہتی تھی یہ زندگی۔ میری شادی بھی اس ایسے حالات میں کروائی گئی کہ میرا نکاح یعنی کہ منگنی اور شادی کسی اور سے طے کر کے شادی کسی اور سے کروا دی گئی تھی۔ اچھا۔ اور جس دن میرا نکاح ہوا اس دن مجھے پتہ چلا کہ روم میں کوئی اور بندہ بیٹھا ہوا ہے۔ وہاں سے بھی میں نے کمپرومائز کرنا شروع کر دیا۔ اگر آپ کو یہ یقین نہیں ہے تو آپ میرے ایکس ہسبینڈ سے ساری معلومات لے سکتی ہیں، وہ خود بھی وٹنس بننے کے لیے تیار ہیں۔ اچھا، مطلب کہ آپ کا جو ارینج میرج ہوئی؟ ارینج میرج کے ساتھ ساتھ مجھے شروع سے ہی دھوکے میں رکھا گیا تھا۔ ٹھیک ہے۔ وہیں سے میری لائف کو ڈسٹرائڈ کروانا شروع کر دیا ان لوگوں نے، اور میں نے جس طریقے سے پھر میں نے کمپرومائز کر لیا اپنی شادی شدہ زندگی سے، لیکن اس وقت بھی ان لوگوں کو چین نہیں نصیب ہوا۔ مجھے تباہ و برباد کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی حربہ استعمال کرتے رہے، لیکن مین ایشو یہی بنا رہا جب میرے والد کی ڈیتھ کو 25 سال ہو چکے ہیں اور میری والدہ کی ڈیتھ کو 11 سال ہو چکے ہیں۔ تو جب ہمارا گھر ادھر سیت پور روڈ پہ ہوا کرتا تھا اور اس کو سیل کرنا تھا، اور میری بڑی بہن غزالہ ندیم اور ندیم، ان لوگوں نے یہ چاہا کہ اس پہ ہم ناجائز قبضہ کر لیں، جس کی وجہ سے بتائیے گا آپ کے بھائی ہیں یا آپ کی بہنیں؟ نہیں، میرے بھائی نہیں ہیں، ہم 4 بہنیں ہیں۔ اچھا، ٹھیک ہے۔ اور بس اسی وجہ سے یہ معاملہ یہاں سے شروع ہوتے ہوتے پھر ایسے ہوا کہ مجھے ایک دن میری والدہ خود بھی آئی تھیں، میرے ماموں بھی آئے تھے، انہوں نے کہا کہ اس کو ڈائیورس کر دو، کیونکہ میرے ہسبینڈ کے ساتھ تھوڑا سا سائیکو مسئلہ چل رہا تھا، نفسیاتی تھوڑا سا مسئلہ چل رہا تھا، جس کی وجہ سے وہ میری مار پیٹ کیا کرتے تھے، لیکن وہ بھی میں کمپرومائز کر رہی تھی اس میں بھی۔ ایسا ہوا کہ ایک دن ان لوگوں نے مجھے ڈائیورس کروا دی۔ ڈائیورس کروانے کے بعد آپ کو کس نے ڈیورس کرا؟ یہ آپ کی فیملی والوں نے؟ جی، میری فیملی والوں نے، میرے ماموں نے۔ آپ کے ماموں نے آپ کے ہسبینڈ کو پریشرائز کیا تھا کہ انہیں ڈیورس کر دیں، یا آپ کی اپنی مرضی تھی اس میں؟ نہیں، میری مرضی نہیں شامل تھی۔ وہ یہی کہتے تھے کہ اگر یہ تمہیں بڑے ماموں میرے تھے، وہ تمہیں نہیں رکھ رہے، بلکہ ایک دن تو پسٹل لے کر آ گئے تھے کہ آپ اس کو طلاق دے دو ورنہ میں تمہیں شوٹ کر کے مار دوں گا۔ کیوں؟ مطلب وہ مارتے تھے مجھے، میں نے کہا ٹھیک ہے مارتے، اب میں نے یہی زندگی جینی ہے۔ لیکن آپ کے ہسبینڈ آپ کو مارتے تھے؟ ہاں، بس تھوڑا سا ان کے ساتھ پرابلم چل رہا تھا۔ ہاں، میں نے کہا ٹھیک ہو جائیں گے، انہوں نے کہا تھا میں اپنا ٹریٹمنٹ کروا رہا ہوں، لیکن لوگوں کو پتہ نہیں کیوں میری زندگی تباہ کرنے کے بارے میں اللہ کی طرف سے ایک ان پہ مار تھی کہ جو انہوں نے میری زندگی اب تک تباہ کیے رکھی۔ پھر مجھے آخر کار ایٹ لاسٹ مجھے طلاق ہو گئی۔ آفٹر دا ڈائیورس ان لوگوں نے میرے ساتھ جو ظلم ڈھائے ہیں، مجھے اپنے گھر میں بند رکھا، اپنے تہخانوں میں بند رکھا۔ یہ آپ کے ماموں لوگوں نے؟ میرے ماموں لوگوں نے۔ اور میں شادی کرنا چاہتی تھی جس شخص سے، میری ڈائیورس کو بھی 13 سال ہو چکے ہیں۔ میں بہت ینگ لائف تھی میری اس وقت، میں جینا چاہتی تھی، میری بھی ایک زندگی تھی، میں بھی جینا چاہتی تھی، لیکن لوگوں نے میری زندگی تباہ برباد کر کے رکھ دی۔ میرا کاروبار، میری زندگی، ایچ اینڈ ایوری تھنگ سب تباہ و برباد کر دیا۔ میں چاہتی ہوں مجھے انصاف دلوایا جائے اور ان کو ایکسپوز کیا جائے، ان کے مکروہ اور منحوس چہرے سامنے لائے جائیں۔ اچھا میم، آپ کے کتنے بچے ہیں؟ میری 2 بیٹیاں ہیں۔ 2 بیٹیاں؟ تو 2 بیٹیاں بھی آپ کے ساتھ رہ رہی ہیں؟ نہیں، اپنے بابا کے ساتھ رہ رہی ہیں، اور پہلے میں ہاسٹل میں رہتی رہی ہوں، جس کی کورونا کی وجہ سے میں بھی اپنی ایک امی کی میری جاننے والی ہیں، ان کے گھر میں رہائش پذیر ہوں میں ان دنوں میں۔ تو آپ جب آپ کو ڈیورسڈ ہو گئی تھی تو اس کے بعد بھی کیونکہ میں نے آپ کی سٹوری میں پڑھا ہے کہ آپ جو ہے اس کے بعد بھی آپ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ رہی ہیں۔ میں آپ کو بتاتی ہوں، ہم لوگ سید فیملی سے بلانگ کرتے ہیں۔ میرے ماموں بار ایسوسیٹ کے صدر بھی ہیں، ابھی میرے خیال میں شاید ریٹائر ہو گئے ہوں گے 2 منتھ پہلے۔ انہوں نے کہا تھا کہ تم سید خاندان سے بلانگ کرتی ہو، اگر تم نے کسی کو یہ بتایا تو میں طلاق ہو گئی ہے، ہم تم میں سائلنسر لگا کر شوٹ کریں گے اور دفنا دیں گے، جس کی وجہ سے میں بیچاری نہ کسی کو یہ بتا پاتی تھی مجھے طلاق ہوئی ہے اور نہ کچھ، اور مجھے زبردستی ہاتھ پکڑ پکڑ کے میری سگی خالائیں، میرے خالہ کا بیٹا، میرے ماموں
چھوڑ کر آتے تھے، وہ اتنے تنگ پڑ گئے تھے میرے ایکس ہسبینڈ کہ میں اس جوان جہان عورت کو اپنے ساتھ کیسے رکھوں. میں نے ابھی آپ نے خود بتایا ہے کہ آپ کے ماموں نے آپ کو ڈیورس کروایا تھا. جی. مطلب انہوں نے کہا ہے، تو پھر جب انہوں نے ڈیورس کروا دیا تھا تو پھر وہ بعد میں کیوں پریشرائز کرتے تھے کہ آپ جا کے جو میرے بڑے ماموں تھے نا، جی، انہوں نے ڈیورس تو کروا دیا تھا لیکن وہ پھر بالکل سائڈ پہ ہو گئے. وہ میرے معاملے میں بعد میں اتنا نہیں پڑے. میرے چھوٹے ماموں بہت زیادہ ان کو مسئلہ تھا کہ اس کو ڈیورس ہو گئی ہے، اب لوگوں کو پتہ چلے گا، ہماری ناک کٹ جائے گی، ہماری عزت مٹی میں مل جائے گی، جس کی وجہ سے آج میں یہ اذیت ناک زندگی جی رہی ہوں. اور اس کے گواہی دیں گے میرے ایکس ہسبینڈ، دیں گے گواہی میرے محلے والے دیں گے کہ میں کس طریقے سے ناجائز طور پہ مجھے انہوں نے وہاں چھوڑے رکھا. اور وہ ہاتھ جوڑتے تھے خدا کے لیے سے لے جاؤ، لیکن ان کو بھی یہ مارا کرتے تھے کہ اگر تم نے اس کو نہ رکھا تو تمہاری بچیوں کو اذیت دیں گے، تمہیں مار دیں گے. ایون کہ مارا بھی ہے. ایک دفعہ مجھے میری خالہ کا گھر پنڈورے میں ہے، پنڈورا مجھے چھوڑنے کے لیے گئے، وہاں پہ میری سگی خالہ کے بیٹے خرم شہزاد، ٹھیک ہے، اس نے اور سید عثمان علی رضا نے، یہ بینک میں جاب کرتا ہے، اتنا مارا کہ اگر تم نے اس کو نہ رکھا تو اپنا انجام بہت برا دیکھو گے. تو آپ لوگوں نے قانونی کارروائی کی؟ میں نے قانونی کارروائی کی 15 کو بلایا، لیکن پولیس جو ہے وہ ان کے ہاتھوں بک جاتی ہے کیونکہ یہ امیر اور رچ فیملی سے بلونگ کرتی ہے میری فیملی. ابھی بھی میں نے ان کے اوپر کارروائی کی تھی، بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ ہم سائبر کرائم کروا کے تمہیں ہی اریسٹ کروا دیں گے 3 سال کے لیے اگر تم نے کوئی ایشو اٹھایا. ابھی 7 مہینے پہلے انہوں نے پھر مجھے ٹارچر کرنے کی کوشش کی، جس کی وجہ سے میں نے ASP یہ یہاں پہ ہوتے ہیں راول پنڈی میں، ان کے پاس گئی تھی میں. تو ان کو انہوں نے رشوت دی تھی، آئی تھنک کچھ ایسا ہی کیا. میرے ماموں کیونکہ ایسوسیٹ ہیں، بار ایسوسیٹ کے صدر ہیں، تو بس اس وجہ سے میری زندگی میں کبھی مجھے ویگن سے ہاسٹل سے اٹھا لیتے تھے. جب بھی میں کوئی قانونی قدم اٹھاتی تھی، ایون کہ میں نے فیملی لائر بھی کیا کیونکہ وہ خود میری فیملی میں 2-3 یعنی کہ وکیل ہیں، جس کی وجہ سے ان لوگوں نے مجھے اتنا پریشرائز کیا کہ نہ مجھے شادی کرنے دی، نہ مجھے آگے بڑھنے دیا. میری زندگی تو بہت برباد ہوتی چلی گئی. میم اللہ پاک آپ کو انصاف میں کہتی ہوں ان کو ذلیل و خوار کیا جائے. میم بتائیے گا کہ ابھی آپ جو ہیں وہ کہاں پہ رہتی ہیں؟ ابھی آپ کی بچیاں آپ کے ساتھ ہیں؟ میری بچیوں نے مجھے ہمت دی ہے کیونکہ جب میری ڈائیورس ہوئی تھی میری بڑی بچی بھی 2-2.5 سال کی 3-3.5 سال کی تھی اور چھوٹی بچی ابھی 1 سال کی نہیں ہوئی تھی. میری بہت چھوٹی ایج میں ڈائیورس ہوئی تھی، 13-14 سال میری ڈائیورس کو ہو گئے. میں ماشاء اللہ پڑھی لکھی، میرا اپنا بزنس اتنے پیک پہ چل رہا تھا، سب تباہ کر دیا لوگوں نے. آپ نے بزنس کی بات کی تو آپ کب آپ نے اپنا بزنس شروع کیا تھا؟ یہ میں نے 2011 میں. اچھا، کیا کرتی ہیں آپ؟ سوری، آپ نے کون سا بزنس جو ہے میرا اپنا بوتیک تھا، اپنا سیلون تھا. اچھا جی. تو ابھی بھی آپ کر رہی ہیں؟ ابھی میں بس آؤٹ ڈور ورکنگ کر رہی ہوں کیونکہ میں بس اب ان لوگوں کو یہ ہو گیا کہ میں کوئی بھی اسٹیپ لے سکتی ہوں کیونکہ میں نے اس دن بھی اپنے اوپر ہتھیار اپنے اوپر تان لیا تھا، اگر آپ لوگ کچھ بھی کریں گے یہاں پہ میں اپنے آپ کو مار دوں گی. اب وہ لوگ آپ سے کیا چاہتے ہیں جب آپ جو ہے وہ ڈیورس بھی آپ کی ہو گئی ہے؟ میری جب زندگی تباہ کر دی تو ظاہر سی بات ہے، اب ایج بھی زیادہ کروا دی، سب کچھ، اب ان کو سکون مل گیا نا. اب میں چاہتی ہوں کہ ان کو ایکسپوز کیا جائے. میری لائف تباہ و برباد ہو گئی، ڈسٹرائڈ کر دی ہے ان لوگوں نے. ٹھیک ہے میم، آپ دوسری شادی جو ہے وہ آپ کرنا چاہتی تھی، آپ نے جیسا بتایا. اس لڑکے کو بھی انہوں نے اتنا مارا، جیل تک پہنچا دیا. نہ جانے کہاں کیا کیا نہیں کیا مجھے نہیں پتا. میں آفس میں جاب کرتی تھی، وہاں پہ اس نے ایک رشتہ بھیجا میری والدہ کے گھر. اس میں میری والدہ بھی زندہ تھی، میری والدہ بھی ان کے چکروں میں آ گئی. بس یہی مسائل میں نہیں جانتی کہ یہ میرے کیوں دشمن بنے رہے. میں نے حالانکہ ان کے ساتھ کوئی برائی نہیں کی آج تک. تو مطلب ایک فیملی، ایک اپنے بہن، سب سے اہم رشتہ ہوتا ہے بہن بھائیوں کا، تو آپ کی بہنیں ہی آپ کی مخالفت کیوں کر رہی ہیں؟ میری ایک بہن ہے جو اب سائمہ میرے ساتھ ہی کینیڈا میں، ابھی تک مجھے سپورٹ کرتی رہی ہیں، لیکن ایک حد ہوتی ہے پھر وہ انہوں نے بھی سپورٹ ختم کر دی. اچھا، آپ کی سٹوری میں تھا کہ آپ کی بہنیں جو ہیں وہ آپ سے جو ہیں وہ کافی آپ پہ ظلم کرتی ہیں. میری بہن غزالہ ندیم، تو وہ کیوں وہ ایشو یہ بنا تھا، امی کا گھر سیل ہونا تھا. میں نے ابھی آپ کو تھوڑی دیر بتایا تھا. تو وہ چاہتی تھی کہ اس کا تو کوئی آگے پیچھے ہے نہیں، فادر اور والدہ جو ہیں وہ ڈیتھ ویسی بھی ہو گئی ہے، نہ اس کا ہسبینڈ ہے نہ ہمارا بھائی ہے.
ٹھیک ہے اس کو ہی دبا کر سب کچھ لے لیں گے اور اس کو کہہ دیں اچھا، گے کہ وہ تمہیں امی آنکھ کر کے چلی گئی ہیں، یہ لکھوا کے ایک نقلی مجھے کاغذ دکھایا گیا. اچھا، بیسکلی آپ کی بہنیں جو ہیں وہ آپ کی امی کا جو گھر ہے یا جائیداد ہے اس کے لیے جو ہے وہ آپ سے مخالفت کرتی ہیں اور وہ چاہتی ہیں کہ وہ انہیں مل جائے. اچھا میم، اب آپ کیا چاہتی ہیں کہ اب میں انصاف چاہتی ہوں. میں کہتی ہوں ان کے مکروہ چہرے سامنے ہیں، دنیا کے جو اپنے چہرے کے اوپر نقاب لگا کے پھر رہے ہیں نا کہ ہم بہت شریف ہیں، ہم یہ ہیں. ایک پاکیزہ پاک صاف عورت کو ایک ناجائز بندے جس کو طلاق جس سے طلاق ہو گئی وہاں پہ ڈال دیا جائے، پھر اس کو بندے کو بھی پریشرائز کیا جائے، پھر روڈوں پہ دربدر ہونے کے لیے چھوڑ دیا جائے. کون سا ایسا خاندان ہے جو اپنی سگی خون کے رشتے کو اور سب سے بڑی بات یہ کہ میری پرورش 3 لوگوں نے کی ہے. میری آؤٹ آف کنٹری میری پیدائش ہوئی تھی، میری والدہ مجھے 1 سال کی یہاں چھوڑ گئی تھی میرے ماموں لوگوں کے پاس. سب سے بڑی دکھ کی بات یہ کہ آج میں در بدر کی ٹھوکروں میں ہوں، میرا مستقبل، میری زندگی، میرا سب کچھ ختم غرق کر دیا. تو واپس کچھ بھی نہیں سکتا، لیکن مجھے انصاف چاہیے. آپ کی بیٹیاں بھی آپ کے ساتھ ہیں؟ انہوں نے ہی مجھے، آج میں یہ اپنی بیٹیوں کی وجہ سے آئی ہوں کہ ماما آپ کی ہم سے یہ حالت نہیں دیکھی جاتی، آپ انصاف کریں. ہماری شادی اور ہمارا وقت بہت دور ہے، ابھی آپ کو انصاف مل جائے ہمارے لیے یہ بھی بہت ہے. کوئی وٹنس؟ میرے ایکس ہسبینڈ وٹنس ہیں اور محلے والے بھی وٹنسز ہیں. اچھا میم، آپ نے جیسا بتایا کہ آپ کی فیملی جو ہے کافی اسٹرانگ ہے، آپ کے ماموں اور یہ سب، ہم ان پہ آپ کوئی ایسی چیز ہمیں بتائیں جو ہم کہہ سکیں کہ واقعی انہوں نے ایسا کچھ کیا ہے؟ اگر آپ کے پاس کوئی پروف ہے. پروف میرے ہسبینڈ تھے کہ ایکس ہسبینڈ. جی. کوئی ڈاکومنٹس پروف آپ کے پاس ہیں؟ نہیں، ڈاکومنٹلی تو نہیں طور پہ میرے پاس نہیں ہے، اس طرح نہیں ہے. لیکن وہ اگر خود کبھی وہ ہسبینڈ جو ہیں وہ بیمار ہیں، ان کی ٹانگ کا مسئلہ ہوا، وہ ہاسپٹل میں ہاسپٹلائز تھے، میں نے سر کو بھی بتایا تھا کال کر کے. تو ابھی آپ کے ہسبینڈ کے ساتھ آپ کا کوئی لنک ہے؟ جی جی، انہوں نے مجھے کہا تھا آپ جائیں، ان کے خلاف کریں، کیونکہ انہوں نے مجھے بہت زیادہ ٹارچرڈ کیا ہوا تھا. اچھا، تو آپ کے ہسبینڈ نے دوسری شادی کر لی؟ نہیں، انہوں نے کی تھی، بس پھر وہ انہوں نے کہا میں نہیں رکھ سکا، تم ایک اچھی خاتون تھی، بس تمہاری وجہ سے میں نہیں رکھ سکا اسے. اچھا، ابھی جو آپ جس فیملی کے ساتھ رہ رہی ہیں، کسی فیملی کے ساتھ رہ رہی ہیں یا اپنا کوئی فلیٹ؟ نہیں، میرا کچھ بھی نہیں ہے. میری والدہ کی ایک جان پہچان کی ہیں دور پرے کی، تو ان کے ساتھ ہی رہ رہی ہوں. تو آپ خود کچھ کام کرتی ہیں؟ جی، میں آؤٹ ڈور ورکنگ کر لیتی ہوں اپنا کچھ، بس یہی ارننگ کا ہے میرا سسٹم. اور اپنی بیٹیاں، آپ کی بیٹیاں اسکول وغیرہ جاتی ہیں؟ وہ اپنے فادر کے پاس ہوتی ہیں. اچھا، وہ اپنے فادر کے ساتھ رہتی ہیں، وہ آپ کے ساتھ نہیں رہتی، آپ اکیلی رہتی ہیں. اچھا، آخری میسج آپ دیں کہ آپ کیا چاہتی ہیں، حکومت پاکستان یا جو جتنی بھی اتھارٹیز ہیں وہ آپ کے لیے کیا کر سکتی ہیں؟ میں یہی چاہتی ہوں کہ میں کئی سال سے اسی کوشش میں تھی، آج سے نہیں کئی سال سے، کہ مجھے انصاف مل جائے. جب بھی میں کئی تھانے میں جاؤں یا کسی بھی ادارے میں یا کسی بھی سوشل سرکل میں جاتی ہوں، سوشل میڈیا وغیرہ پر، تو وہ کہتے ہیں آپ نے پہلے کیوں نہیں اقدامات کیے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہیں سے بھی میرے پاس ابھی بھی پروف موجود ہے. سی پی آفس، آر بی آفس میں نے اپلیکیشن سبمٹ کروائی تھی، اس کے پروف ہیں میرے پاس، فوٹو اسٹیٹس پڑی ہوئی ہیں کہ میں نے ان کے خلاف کارروائی کی ہے، یہ جھوٹ نہیں ہے. اور میں شروع سے ہی کرتے رہی ہوں، 12-13 سال سے اسی تکلیف میں مبتلا ہوں. اور سب سے بڑی بات، ایک اور چیز میں آپ کو، ایک اور جو میرے ساتھ بھیانک میری بہن نے کیا، کوئی خدا ایسی بہن کسی کو نہ دے، اس نے میرے پیچھے گھنٹا ٹائپ لڑکا لگا دیا. وہ کہتا تھا میں نے اسے شادی کرنی ہے، لیکن اس نے شادی وغیرہ کچھ نہیں کرنی تھی. اس نے مزید میری زندگی تباہ کر دی. سر یہ سن 2011 کی ہی بات ہے. میں کہتی ہوں میری بہن غزالہ، ندیم اور ندیم، ان کو سامنے لایا جائے اور دنیا کے سامنے ذلیل و خوار کیا جائے. اس لڑکے نے جو میری زندگی تباہ کی ہے میں آپ لوگوں کو بتا نہیں سکتی. وہ لڑکا کون تھا؟ وہ کوئی آوارہ ٹائپ کا تھا، اس کا نام فیصل محمود تھا. وہ آپ کو کیا کہتا تھا؟ بس کیا کہنا کہ تم میرے ساتھ نکاح کر لو، شادی. اور جب میری بہن کو کہتا تھا کہ میں نے تو نہیں کرنا، بس میں نے فرینڈ شپ کر لی ہے. میں نے کہا تمہارا دماغ خراب ہو چکا ہے، میں اپنی زندگی گزارنی اور میں نے شادی نہیں کر لی. بس میری بہن نے کہا ٹھیک ہے. جب کیونکہ میں نے ان کے خلاف پولیس میں رپورٹ وغیرہ کرائی تھی، ان کو بلایا گیا، وہ بدلہ لینے کے لیے انہوں نے ایسا کام کیا. اچھا، آپ نے پولیس میں رپورٹ درج کروائی تھی تو کوئی پازیٹیو رسپانس آیا تھا آپ کو؟ پازیٹیو رسپانس مجھے، ہاں میں آپ کو ایک اور بات بتاتی ہوں. مجھے ایک دفعہ بہت پہلے میڈیا، یہ مجھے نام نہیں یاد آ رہا، تو وہ لوگ کیمراز وغیرہ بھی لے کر آ گئے تھے. بہت مارا ہوا تھا، ایون کہ یہ دیکھیں میرے ہاتھ وغیرہ بھی کاٹ دیے تھے ان لوگوں نے بلیڈ سے. تو میں نے کال کر کے ان لوگوں کو بلایا. جیسے ہی میں جا رہی تھی میرا پیر سلپ ہوا اور موبائل جو تھا میرا وہ گٹر میں گر گیا، ورنہ یہ بہت پہلے ہی مجھے انصاف مل چکا ہوتا.
ناظرین، جیسا کہ آپ نے سنا سمیرہ یوسف کی کہانی، اس طرح کی بہت سی خواتین ہیں پاکستان میں جن پر ظلم ڈھائے جا رہے ہیں اور جن کو کوئی پلیٹ فارم نہیں ملتا جہاں پہ وہ جائیں اور اپنے لیے انصاف مانگیں. امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ ان کا میسج سنیں گے اور اپنی رائے کا اظہار کریں گے. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. آمنہ مجید کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.